الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. حضرت نے فرمایا کہ لوگ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ کوئی ایسی تدبیر بتا دیجئے کہ نماز کا شوق ہو جائے، حالانکہ شوق ہوتا ہے نماز پڑھنے ہی سے. نماز تو یہ چاہتی ہے کہ یہ اس کو پڑھیں تو شوق پیدا ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے شوق ہو جائے تو پھر نماز پڑھیں. ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ چاہے کہ کھانا پک جائے مگر جو اسباب ہیں پکنے کے ان کو جمع نہ کرے تو کیسے پکے گا؟ البتہ ایسا پک جائے گا جیسے ایک مسخرے کی حکایت ہے کہ اس کو رس کی کھیر کا شوق ہوا، لوگوں سے ترکیب پوچھی تو معلوم ہوا کہ چاول اور رس کو ملا کر آگ پر پکانا پڑتا ہے اور گھونٹنا بھی پڑتا ہے. کہنے لگا یہ تو بکھیڑا ہے، اور کیا کیا کہ چاول کچے پھانک کر اوپر سے رس پی لیا اور چولہے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا کہ آنچ لگ کر کہ پیٹ میں سب پک جائے گا. تو جیسے اس شخص کی کھیر پک گئی تھی ایسا ہی ان لوگوں کا شوق حاصل ہوگا جو بغیر عمل کے شوق کے طالب ہیں. اور اس غلطی کا منشا یہ ہے کہ لوگ بدون حال کے عمل کو کالعدم سمجھتے ہیں، اور یہ ناس کیا ہے واعظوں نے جو اپنے وعظوں میں علی الاطلاق کہہ دیتے ہیں کہ بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کیا دارد اثر. اگر کسی کا ذکر اللہ یا نماز میں دل نہ لگے تو اس کو چاہیے کہ ذکر اور نماز کو ترک نہ کرے بلکہ ہمت کر کے کام میں لگا رہے. دو باتیں حضرت نے اس ارشاد میں بڑی اصولی نوعیت کی بیان فرمائی ہیں جس کی وجہ سے بکثرت غلط فہمی میں لوگ مبتلا رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ بہت سے لوگ دین کے کسی کام کرنے کے لیے اس بات کی نہ صرف تمنا کرتے ہیں بلکہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب اس کا شوق ہو جائے گا تو کریں گے. نماز پڑھنے میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی تدبیر بتائیے کہ نماز کا شوق ہو جائے، یعنی طبیعت میں ایک ایسا شوق پیدا ہو جائے جیسے کہ کھانے کا ہوتا ہے، پینے کا ہوتا ہے یا اپنی طبی حوائج کا ہوتا ہے، اس طرح کا شوق پیدا ہو جائے. اور گویا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ شوق پیدا نہیں ہو رہا تو وہ عمل ہی بیکار ہے، یا یہ کہ اس شوق کو ہم شوق کے ذریعے نہیں کر رہے تو وہ کرنا ہی نہیں چاہیے. تو حضرت والا نے پہلے تو اس کی غلط فہمی کی تردید فرمائی ہے کہ دین جو ہے وہ نام شوق پورا کرنے کا نہیں ہے، دین نام ہے اتباع کا، کہ جو حکم ملا ہے اس حکم کی
پابندی کرو، اس حاکم کی پیروی کرو. بندے کا کام یہ ہے. وہ اس کا شوق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو یہ بات کسی کام کے نہ کرنے کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نماز ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دین کے ہر حکم کے بارے میں یہی ہے. دین کا جو بھی حکم ہو، چاہے وہ کسی کام کے کرنے کا حکم ہو، چاہے کسی کام سے بچنے کا حکم ہو، اس میں اس بات کا انتظار مطلوب نہیں کہ مجھے شوق پیدا ہو جائے اس کا، بلکہ یہ تو در حقیقت دنیا میں انسان کو بھیجا ہی گیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ آزمائش ہے. آزمائش یہ ہے کہ جس چیز کو دل نہیں چاہ رہا، طبیعت اس کی طرف آمادہ نہیں ہو رہی، لیکن اللہ جل جلالہ کے حکم کی خاطر آدمی زبردستی اس کام کو انجام دے. یہی تو در حقیقت امتحان اور آزمائش ہے. لہذا اس کا انتظار کرنا کہ کبھی پہلے شوق ہوگا تو پھر ہم وہ کام کریں گے، تو یہ در حقیقت جہالت کی بات ہے، نادانی کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے. اس واسطے کہ شوق پورا کرنے کے لیے اللہ میاں نے دنیا میں نہیں بھیجا تمہیں کہ وہ اپنے شوق پورے کیا کرو. ہاں، تمہاری حاجتوں کی ضرور رعایت رکھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان حاجتوں کو پورا کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے. بندگی کے کیا معنی ہے؟ بندگی کا معنی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے، کہ جس طرح آقا غلام کو کوئی حکم دے دے تو اس کا دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو، طبیعت لگ رہی ہو نہ لگ رہی ہو، ہر حالت میں اس کو وہ کام پورا کرنا ہے. یہ معنی ہے بندگی کے. اسی کے لیے بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کہ وہ بندگی کرے. لہذا سارے دین کا حاصل ہے اتباع، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے اس کو وقت پر انجام دے دے. نماز ہو، روزہ ہو، گناہوں سے بچنا ہو، اس میں بھی بعض لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جی گناہ کا داعیہ ہی ختم ہو جائے، گناہ کی طرف طبیعت مائل ہی نہ ہو، گناہ کا طبیعت میں کوئی شوق. وہاں تو تمنا یہ ہے کہ نماز کا شوق ہو جائے، یہاں تمنا یہ ہے کہ گناہ کا شوق نہ رہے. حالانکہ شوق کا پورا کرنا یہ دین کا تقاضا نہیں. تقاضا یہ ہے کہ چاہے شوق ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، جو کام کرنا ہے وہ کرے آدمی. اور کسی ناجائز چیز کا اگر شوق ہو رہا ہے، دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، امنگ آ رہی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو زبردستی کر کے بچائے. یہ ہے سارے دین کا حاصل. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے البتہ سنت یہ ہے کہ جب ابتدا میں آدمی کو اپنے طبیعت کے خلاف کسی اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے پر آدمی اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کرتا ہے، تو سنت اللہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پھر رفتہ رفتہ وہ اس کے کرنے میں جو تکلیف ہو رہی تھی یا اس کی کرنے میں جو مشقت معلوم ہو رہی تھی وہ رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے. یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کے کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا. جیسے اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے نماز کی عادت پڑ گئی، تو اب جب تک کہ آدمی نماز پڑھ نہ لے اس وقت تک اس کو چین نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کا وقت آ گیا تھا تو آپ نے فرمایا یا بلال ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ اے بلال ہمیں
نماز پڑھوا کر ہمیں آرام دے دو، راحت عطا کر دو. یعنی نماز پڑھے بغیر طبیعت بے چین ہے، راحت میں نہیں ہے، تو نماز پڑھوا کر ہمیں راحت عطا کر دو. ارحنا بالصلاۃ یا بلال. تو شوق جو ہے وہ پہلے نہیں ہوتا اور شوق بعد میں ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں شوق پیدا ہوتا ہے کرنے سے. تو یہ تدبیر بتائے کوئی پہلے سے کہ تمہارے دل میں شوق پیدا ہو جائے، یہ ہونا کوئی ضروری نہیں. بغیر شوق کے بھی اگر پڑھو گے اور پڑھتے رہو گے، چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس طرح خود بخود شوق پیدا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ حالانکہ شوق ہوتا ہے نماز پڑھنے ہی سے. نماز تو یہ چاہتی ہے کہ اس کو پڑھیں تو شوق پیدا ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے شوق ہو جائے تو نماز پڑھیں. یہ الٹا معاملہ ہے. لہذا کسی بھی عبادت یا کسی بھی دین کے حکم پر عمل کرنے میں اپنی طبیعت کے تقاضے کو مقدم نہ رکھو، بلکہ اگر طبیعت اس کو چاہ نہیں رہی تو طبیعت کے خلاف زبردستی کر کے اپنے آپ کو اس کے اوپر آمادہ کرو. جب آمادہ کر لو گے تو رفتہ 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 وہ تمہاری طبیعت کے دل میں، طبیعت میں جو انکار تھا، یہ طبیعت میں جو رکاوٹ تھی، وہ رفتہ رفتہ اس طرح دور ہوگی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اتباع کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کا نام ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ لگ جائے آدمی کام میں. جب کام میں لگ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود شوق پیدا ہو جائے گا. ایک بات تو حضرت نے یہ بیان فرمائی. دوسری بات جو اس میں فرمائی کہ اگر کسی کا ذکر اللہ یا نماز میں دل نہ لگے تو اس کو چاہیے کہ ذکر و نماز کو ترک نہ کرے بلکہ ہمت کر کے لگا رہے. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو حضرت والا نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جتنے معمورات ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، اس کو کرتے وقت بسا اوقات دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ان عبادتوں میں مزہ آنے لگے، حظ نفس سے حاصل ہو، مزہ آئے. تو یہ تصور کہ ان عبادتوں میں مزہ آنا چاہیے، اور اگر مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، حظ محسوس نہیں ہو رہا، تو اس نماز کو یا اس ذکر کو یا اس عبادت کو بیکار سمجھ کر بعض اوقات یہ نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہی نہیں ہو رہا. تو ایک اہم اصول ہے جو حضرت والا نے جگہ جگہ جس کو واضح کیا ہے، وہ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے عمل اور ایک ہے حال یا کیفیات. مثلا نماز عمل ہے، نماز کا عمل ہے کہ آدمی اس کے اندر کھڑا ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ تو ہے عمل. اور ایک ہے حال یا کیفیت. حال اور کیفیت کا معنی یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو بس وہ ہر ماں سوا سے بے خبر ہو جائے اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تصور اس کے دل میں رہے، اور اتنا اس کو لطف آئے کہ بس ماں سوا سے بے خبر ہو کر بالکل مستغرق ہو کر نماز پڑھے. جیسا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک پرندہ آ کے ان کے باغ کے اندر کھجوروں کے درخت کے اندر پھنس گیا. باہر نکلنا چاہتا تھا مگر نکلا نہیں جا رہا تھا. تو ان کا دل میں خیال آ گیا کہ یہ پرندہ جو ہے یہ میرے باغ میں پھنس گیا ہے، میرا باغ کتنا لمبا چوڑا ہے کہ یہ پرندہ آ کے پھنس گیا. یہ خیال آ گیا. تو اس خیال کی وجہ سے انہوں نے بعد میں اس کو ایک بہت بڑا اپنے لیے بڑی مصیبت سمجھا اور اس کی وجہ سے
اس کا کفارہ یہ کیا کہ وہ باقی صدقہ کر دیا، کہ اس نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا، باقی صدقہ کر دیا۔ یا حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سرحد پر پہرا دے رہے تھے، اتنے میں دشمن کی طرف سے تیر آ کر لگا اور وہ زخمی ہوئے، خون نکلا، مگر نماز جاری رکھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس حالت میں نماز جاری رکھی؟ تو فرمایا کہ میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی، اس میں ایسا لطف آ رہا تھا کہ میں نے اس کو چھوڑنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ لطف آ رہا ہے، کیفیات طاری ہو رہی ہے، اور ان کیفیات کے اندر آدمی حظ محسوس کر رہا ہے، اس کا نام ہے حال۔ یہ کیفیت ہے، حال ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مقصود عمل ہے، حال نہیں، کیفیات مقصود نہیں، عمل بذات خود مقصود ہے۔ ساری زندگی آدمی نماز پڑھتا رہے صحیح طریقے سے، سنت کے مطابق، جیسے ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے، ساری عمر پڑھتا رہے اور ایک مرتبہ بھی کبھی مزہ نہ آئے، لطف نہ آئے، کوئی گھاٹا نہیں اس کا، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں، بلکہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہے۔ اس لیے کہ مقصود کیا تھا؟ عمل کرنا تھا۔ اور اسی لیے حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالی سرہ کا مقولہ میں نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو ساری زندگی نماز میں مزہ نہ آیا، لطف نہ آیا، پھر بھی وہ پڑھتا رہا، چھوڑی نہیں اسے نماز، تو میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مبارکباد کس بات کی دیتا ہوں؟ کہ وہ خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، مزے کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا۔ اگر مزے کو مقصود بنا لیا، کیفیات اور حال کو مقصود بنا لیا، تو معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ اس لیے پڑھ رہا تاکہ مزہ آئے، لطف آئے۔ تو وہ تو مقصود اللہ نہ رہا، وہ تو اپنے نفس کا مزہ اس کا مقصود ہو گیا۔ حالانکہ اخلاص یہ ہے کہ جو بھی عبادت کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے کرو۔ تو اس لیے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کے ذہن میں نہ رہنے کی وجہ سے بسا اوقات بہت سی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ بچائے، جاہل پیروں نے یہ گمراہیاں پیدا کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے۔ حضرت کے کلام میں نے کہیں دیکھا، حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کسی ایسے ہی پیر صاحب سے ان کا تعلق تھا۔ تو ان پیر صاحب نے یہ گئے پیر صاحب کے پاس جب بیعت ہونے کے لیے یا ان کے مرید ہونے کے لیے، تو پیر صاحب نے پوچھا کہ بھئی کچھ نماز پڑھتے ہو؟ کہ جی پڑھتا ہوں۔ کبھی کچھ دیکھا نماز میں؟ کوئی جلوہ نظر آیا؟ کوئی کہ جی نظر تو کچھ نہ آیا۔ کہا تو بیکار ہی پڑی تم نے نماز، جو حاصل ہونا تھا وہ تو حاصل ہوا نہیں، میرا ثواب ہی ثواب ملا، میرا ثواب ہی ثواب ملا۔ گویا میرا ثواب جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اصل چیز وہ جلوہ ہے یا وہ تجلی ہے یا وہ لطف اور مزہ ہے جو آنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ بچائے ایسے کلمے کے اوپر کفر کا اندیشہ، کہ ثواب کو آدمی اتنا، اللہ جنت کے ثواب کو، اللہ کی رضا کے ثواب کو اتنا معمولی سمجھے اس غیر مقصود چیز کے آگے۔ تو مزہ آنا کوئی ضروری نہیں، آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ہمیں ایک حظ عطا فرما دیا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ حاصل ہو گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر بھی، جو غیر اختیاری سنت ہے، وہ بھی اس پر بھی عمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یا جیسے میں نے پچھلی مرتبہ سنایا تھا، شاہ
فضل الرحمان کے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فرماتے ہیں کہ بھائی جنت کی لذت اپنی جگہ اور حوض کوثر کی لذت اپنی جگہ، لیکن نماز میں ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دولت ان کو دے دی، نعمت ہے ان کی. لیکن اگر کسی کو نہیں ملی تو اس کو یہ سمجھنا کہ میں محروم رہ گیا، اس کا یہ سمجھنا کہ میرا مقصد حاصل نہ ہوا، یہ گمراہی ہے. کیونکہ مقصود وہ مزہ نہیں تھا، وہ حظ نفس نہیں تھا، وہ کیفیت نہیں تھی، وہ حال نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ جب اللہ کی طرف سے منادی نے آواز دی حی علی الصلاح، تو آدمی چل پڑے، اور دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو، سستی ہو رہی ہو کاہلی ہو رہی ہو، اس سستی کاہلی کو چھوڑ کر وہ اللہ کے لیے پہنچ جائے نماز کے لیے. یہ تھا مقصود، اور الحمدللہ وہ حاصل ہو گیا. تو پھر کچھ غم نہیں، ساری زندگی مزہ نہ آئے تو کوئی غم نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ عمل ٹھیک ہو، حال ہو یا نہ ہو، کیفیت آئے یا نہ آئے، مزہ آئے یا نہ آئے، لیکن جو عمل ہے وہ درست ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا ہو جائے، اس کا اہتمام ہو. دوسری انتہا یہ ہے کہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہم لوگوں میں. یہ جو نماز تو بے شک ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پڑھ رہے ہیں، اس کی نعمت ہے، فضل و کرم ہے اس کا، لیکن کس طرح پڑھ رہے ہیں کہ جو اس کے آداب ہیں، اس کے جو شرائط ہیں، عمل کے شرائط، عمل کے آداب، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کا دھیان نہیں، اس کی فکر نہیں. وہ اوصاف جو عمل کے اندر بذاتی ہی مقصود ہیں، ان کو حاصل کرنے کی فکر اور ان سے محروم رہنے کا افسوس نہیں. ایک عادت ہے، بن گئی ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، چلے گئے جا کے بس ایک مشین شروع ہو گئی چلنی، اور وہ سوئچ آن ہو گیا، اور اللہ اکبر کہہ کر نہ اس بات کی فکر ہے کہ جو آداب اور سنن ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، صحیح طرح کا قیام ہو، صحیح طرح کا رکوع ہو، صحیح طرح کا سجدہ ہو، صحیح طرح کا قعدہ ہو، نہ تو اس کا اہتمام ہے. جیسا بس ہاتھ اٹھا دیے، جیسا سمجھ میں آ گیا کسی کے، یہ دیکھے بغیر کہ سنت طریقہ کیا ہے ہاتھ اٹھانے کا، یہ دیکھے بغیر کہ قیام میں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، نظریں کہاں ہونی چاہیے. کبھی نظر آگے کھڑے ہیں اور کبھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، کبھی پاؤں ہلا رہے ہیں، حرکت. قرآن کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ. کس طرح کہ قانتین یعنی سکون کی حالت میں، سکون کی حالت میں کھڑے ہو. تو نماز میں بلا وجہ حرکت کرنا، ہر جسم کو حرکت دینا، یہ قنوت کے خلاف ہے، اور بعض مرتبہ نمازی فاسد ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کثرت سے دیکھتا ہوں نمازوں کے اندر کہ لوگ جو ہیں نماز کے دوران دونوں ہاتھوں سے ٹوپی درست کر لی، دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر لیا. دونوں ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی یہ کام کرے تو نمازی فاسد ہو جاتی ہے، نمازی نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر کوئی ایسا عمل کرے کہ دیکھنے والے کو یہ شبہ ہو جائے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا. کوئی بھی ایسا عمل کرے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہذا دونوں ہاتھوں سے، میں نے کثرت سے نظر آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لوگ اپنے داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، سر کو ہاتھ لگا رہے ہیں، یا اپنے کپڑوں کو درست کر رہے ہیں. اس سے تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. ایک اگر کرنا ہو، کوئی ضرورت پیش آئے بہت ضروری، تو زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ کو استعمال کر کے وہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے. کھجلی لگ گئی مثلا تو کھجانے کے لیے ایک ہاتھ استعمال ہو سکتا ہے. دو ہاتھوں سے اگر کھجاؤ گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور
یہ بھی فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے بھی عمل کوئی کرے نا تو بلا عذر اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ کوئی عمل اس طرح کا کر لیا اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی بلا عذر. اگر اس طرح ایک رکن میں یعنی قیام میں مثلا 3 مرتبہ کر لیا, سجدے میں 3 مرتبہ کر لیا تو اس سے بھی فاسد ہو جاتی. تو اس کا اہتمام نہیں کہ قوموا للہ قانتین پر عمل ہو کہ آدمی سکون کے ساتھ کھڑا ہو, اس میں حرکت نہ ہو, جسم حرکت نہ کرے, ہاتھ پاؤں حرکت نہ کریں, اس طرح ہاتھ اس جگہ بندھے ہوں جہاں پر بندھنے چاہیے, اس طرح بندھے ہوں جیسے بندھنے چاہیے, جو سنت کا طریقہ ہے. اس کی طرف دھیان نہیں. نماز بے شک پڑھ لی لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے بلکہ فارغ التحصیل علماء کو بھی بسا اوقات اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا کہ نماز کی ساری سنتوں کی پابندی ہو جائے نماز میں. ہم جو سب سے پہلی کتاب پڑھتے ہیں فقہ کی نور الایضاح, اس میں نماز کی 52 سنتیں لکھی ہوئی ہیں کہ 52 سنتیں ہیں. کون کون سی ہیں وہ ٹھیک سے ادا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی پوچھ لو کسی بھی ایسے شخص سے جس نے پورا درس نظامی پڑھ لیا, لیکن وہ 52 سنتیں یاد ہیں اور واقعتاً ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے, اس کا دھیان نہیں آتا. تو خرابی یہ نہیں ہے کہ مزہ نہیں آ رہا, خرابی یہ ہے کہ عمل جس طرح ہونا چاہیے ویسے کرنے کا اہتمام نہیں, کوئی توجہ نہیں. اور خاص طور سے اللہ بچائے ہم جیسے جو نام کے مولوی ہیں تو ان کو دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ ارے بھائی سنت ہی تو ہے, فرض واجب تو نہیں. جب فرض واجب ہو تو اگر آدمی اس کو چھوڑے گا تو اس نماز نہیں ہوگی, لیکن سنت اگر چھوڑ دی تو نماز تو ہو جائے گی کچی پکی صحیح. یہ دماغ میں الٹی بات آ جاتی ہے. یا آداب کے بارے میں خاص طور پر کہ چلو آداب کے ترک پر تو کوئی گناہ ہی نہیں, کوئی ملامت ہی نہیں, اس واسطے کیا ضرورت ہے اس کا اہتمام کرنے کی. یہ ناقدری ہوتی ہے جس کی وجہ سے نمازیں ناقص ہو رہی ہیں. نماز جو اعظم العبادات ہے, افضل العبادات ہے, اہم العبادات ہے, اس کی طرف سے اتنی بے توجہی, اتنی بے التفاتی کہ بس جس طرح لشٹم پشٹم جی میں آیا کر گزرے. تو اپنے جسم کو اس طرح نہیں رکھا جس طرح رکھنا چاہیے تھا. روز دیکھتا ہوں نماز کے اندر جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو قاعدے میں بیٹھنے کے لیے جو مسنون طریقہ ہے کہ آدمی جو ہے بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے, دائیں پاؤں کھڑا کرے اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. تو سامنے کی طرف نظر آتا ہے کہ اکثر و بیشتر یوں ایک دوسرے پاؤں پر اس طرح رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی دھیان ہی نہیں. اس لیے کہ اہتمام نہیں, اتباع سنت کا اہتمام نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کام کا کرنے کا اہتمام نہیں. تو خرابی وہاں نہیں کہ مزہ نہیں آ رہا, خرابی یہاں ہے کہ جو طریقہ ہے اس طرح نماز نہیں کا اہتمام نہیں ہو رہا. اگر آدمی ٹھیک سنت کے مطابق نماز ادا کرے تو خشوع حاصل کرنے کی آدھی منزل طے ہو جاتی ہے. یہ جو لوگوں کو اکثر و بیشتر شکایت ہوتی ہے, شکوہ ہوتا ہے, لوگ اس کا رونا رویا کرتے ہیں, ہم سبھی روتے ہیں کہ بھئی نماز میں ادھر کے خیالات, ادھر کے خیالات, دنیا بھر کے خیالات آتے ہیں اور خشوع حاصل نہیں ہوتا. یہ خشوع کے نہ ہونے کی شکایت تقریباً 100% ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ شغل نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی منزل اس کی جو ہے وہ نماز کے افعال کو ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا, یہ پہلی منزل ہے. اگر یہ پہلی منزل سر ہو جائے تو آدھا راستہ خشوع کا طے ہوگی. یہ جو طریقے سنت کے بتائے گئے ہیں وہ سارے طریقے ہیں ہی اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں.
اب یہ بات کہ نگاہ نیچے رہے، نیچے سجدے کی جگہ پر رہے، خیالات کو منتشر ہونے سے بچانے کا بہترین راستہ ہے یہ کہ آدمی کی نگاہ سجدے کی طرف ہو. اگر سامنے ہوگی، آگے کی طرف ہوگی تو چیزیں نظر آئیں گی، ان کے خیالات دل میں آئیں گے. یہاں تک فرمایا کہ بھئی جہاں نماز، جس پر نماز پڑھ رہے ہو، وہ بھی بہتر یہ ہے کہ وہ منقش نہ ہو، یعنی اس پر نقش و نگار نہ ہو، اس واسطے کہ نقش و نگار انسان کے ذہن کو بٹا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ہدیے میں پیش کی. وہ چادر تھی نقش و نگار والی. تو آپ نے اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے پھر فوراً پڑھنے کے بعد فوراً کسی نے کہا بھائی یہ لے جاؤ ابو جہم کے پاس واپس، اور ان سے کہو کہ مجھے سادی چادر بھیج دیں، اس واسطے کہ اس چادر کے اندر جو نقش و نگار تھے نماز میں مجھے انہوں نے نماز سے غافل کر دیا، یعنی ذہن اس طرف تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا. تو اس لیے یہ لے جاؤ اور ایسی جا نماز لے کر ایسی وہ چادر لے کے آؤ جس پر نقش و نگار نہ ہو. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ نماز بھی حتی الامکان ایسی جا نماز پر پڑھنی چاہیے کہ جس میں نقش و نگار نہ ہو. تو جب نیچے بھی نگاہ ہے اور وہاں پر خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے تو اس میں ذہن الجھ جائے گا. لیکن سادہ جا نماز ہو تو اور نگاہ نیچی ہو تو ذہن منتشر ہونے سے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ نگاہ سجدے کی طرف ہو. اسی طرح جب آدمی یہ جو تعدیل ارکان جس کو کہتے ہیں کہ بھئی قیام ہو تو پوری طرح یعنی کمر سیدھی ہو، رکوع میں جائے آدمی تو پھر کمر جب تک پوری طرح سیدھی نہ ہو جائے اس وقت تک کھڑا نہ ہو، سجدے میں جائے تو جب تک بالکل اچھی طرح اطمینان ہر جوڑ اپنی جگہ پر بیٹھ نہ جائے اس وقت تک دوسرا سجدے سے اٹھے نہیں. یہ تعدیل ارکان جس کو کہا جاتا ہے یہ واجب ہے. یہ کیوں؟ تاکہ سکون پیدا ہو، خشوع کی منزل طے ہو. تو یا اسی طریقے سے جب آدمی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو رہا ہے، ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہو رہا ہے تو اس میں جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ اطمینان کے ساتھ. کھڑے ہو کر رکوع میں جا رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ جائے، رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، پھر جب کھڑے ہو کر سجدے میں جا رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ جائے. یہ نہ ہو کہ بس چل میں آیا کہ اتنی تیزی سے آدمی حرکت کر رہا ہے کہ ایک دم سے جلد بازی میں رکوع میں چلا گیا اور جلد بازی میں کھڑا ہو گیا، جلد بازی میں پھر سجدے میں چلا گیا، جلد بازی میں. تو یہ جلدی ادا کرنے کے بجائے اطمینان سے ادا کرے. اطمینان سے ادا کرنے میں، جلدی سے ادا کرنے میں یاد رکھو کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا وقت کا. اگر ایسی فٹافٹ نماز پڑھو گے تو اور اطمینان سے پڑھو گے تو مشکل سے آدھے منٹ کا فرق پڑے گا. ایک آدھے منٹ کا فرق پڑے گا. ایک آدھے منٹ کی خاطر نماز کا جو نماز کی جو صحیح مسنون ہیئت ہے، نماز کا جو ادب ہے، اس کو تم نے تباہ کر دیا 1.5-2 منٹ بچانے کی خاطر. اب بچا کے کیا لے لو گے؟ یہ 1.5-2 منٹ اگر صحیح کام میں خرچ کر لیتے، نماز کو درست بنانے میں، اچھا بنانے میں صرف کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پتہ نہیں کیا درجات حاصل ہوتے. اور جلدی سے فارغ ہو گئے نماز پڑھ کے تو اس کا نتیجہ پھر کسی فضولیات میں لگو گے، پتہ نہیں کس فضولیات میں لگ کے وہ وقت جو ہے وہ بجائے ثواب کا موجب ہونے کے گناہ کا موجب ہو گیا. تو جو چیز اہتمام کرنے کی ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ نماز، وضو نماز وہ مسنون طریقے پر ہو اور جماعت کے ساتھ ہو، کہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ تکبیر اولا، پہلی تکبیر میں وہ امام کے ساتھ شامل ہو. اس کا اہتمام کرو. یہ اعمال اختیاری ہیں، انسان کے اپنے اختیار میں ہیں. اس میں کوئی زبردستی کرنے والا، یعنی اس میں کوئی روکنے والا انسان کو موجود نہیں.
اپنے اختیار سے اگر آدمی یہ اہتمام کر لے کہ اذان سننے کے بعد میں جلد از جلد مسجد میں پہنچوں گا اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں گا، تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. حال تمہارے اختیار میں نہیں، مزہ آنا تمہارے اختیار میں نہیں، کیفیات طاری ہونا تمہارے اختیار میں نہیں، تم اس کے مکلف بھی نہیں، لیکن اس کے تم مکلف ہو، اس کو صحیح طریقے سے انجام دو. پھر آگے جو خشوع ہوتا ہے، یعنی قلب کا نماز کی طرف متوجہ ہونا، اس کا کی پہلی سیڑھی تو یہ ہے جو میں نے عرض کی. اور بھائی اس کے لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نماز کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے ایک ایک جز پر ٹھیک عمل کرے. اور اس کے لیے جو علماء ہیں ان کو تو چاہیے وہ ساری فقہ پڑھتے ہیں، اسی کام کے لیے ہیں، وہ پڑھو اور اس کو مستحضر کرو، یاد کرو اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. جو علماء نہیں ہیں تو ہمارے حضرت والا نے بہشت زیور عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بہشت گوہر یہ لکھا ہوا ہے. کم از کم اس کے مسائل کو اگر تم لوگ ٹھیک طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق نماز شروع کر دو تو انشاءاللہ یعنی آدھی سے زیادہ منزل تم نے طے کر لی. اسی لیے ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کے ہاں یہ شرط تھی، جب کسی کو بیعت فرماتے تھے یا کوئی اصلاحی تعلق کے لیے حاضر ہوتا تھا تو سب سے چند چیزوں کا فوری طور سے عہد لیا جاتا تھا. ایک یہ کہ قرآن شریف صحیح کرو، یعنی قرآن شریف جو پڑھتے ہو وہ صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو. اگر نہیں آتا تو کسی سے اس کو سیکھو. یہ پہلا قدم بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلا قدم یہ تھا، کسی قاری صاحب کے پاس جا کر اپنے مخارج کو اور قرآن شریف پڑھنے کے طریقے کو درست کرو. اس میں بھی بڑی زبردست کوتاہی ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ حروف صحیح ادا ہو رہے ہیں قرآن کریم کے اور سورہ فاتحہ کے، یہ نہیں ہو رہے ہیں. تو حضرت جب بھی کوئی آتا تھا پہلا قدم یہ تھا کہ مخارج اور صفات اپنے درست کرو، کسی قرآن شریف کی تلاوت کا طریقہ سیکھو. اور یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. 29 حرف ہیں قرآن کریم میں، کل 29 حرف ہے، اور ان میں سے بعض حروف تو ایسے ہیں کہ ان کو ادا کرنے کے لیے کسی خاص مشقت کی ضرورت نہیں، کوئی آدمی کو خود بخود ادا ہو جاتے ہیں. کچھ حروف ہیں ایسے جن کی مشق کرنی پڑتی ہے. تو اگر روزانہ ایک حرف کی صحیح مشق کر لو تو 29 دن میں پورا قرآن صحیح ہو جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پہلا کام. اور دوسرا کام یہ کہ مرد بہشتی گوہر کا اور عورتیں بہشتی زیور کا مطالعہ کرے پورا کا پورا، کوئی حصہ اس کا رہے نہیں، تاکہ مسائل صحیح معلوم ہو جائیں. چنانچہ اس زمانے میں جو خواتین بہشتی زیور پڑھی ہوئی ہوتی تھی، اور اب بھی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے تو بہشتی زیور ان کو یاد ہوتا ہے، ان کو بہشتی زیور کے مسائل یاد ہوتے ہیں. اچھا خاصے مفتیوں کو چکرا دیتی ہیں وہ عورتیں. مفتیوں کو وہ مسئلے یاد نہیں ہوتے جو بہشتی زیور کے پڑھنے والی خواتین کو بہشتی زیور کے ذریعے یاد ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر ان کا عمل بھی ہوتا ہے. تو بھائی اگر دین کی طرف بڑھنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے تو کوئی قدم تو بڑھانا پڑے گا. محض آرزوؤں سے نہیں ہوا کرتا، محض تمناؤں سے کوئی بات نہیں ہوتی. آرزوؤں سے پھرا کرتی ہیں تقدیریں کہیں، کہ آرزوؤں سے تمنا لیے بیٹھا ہے آدمی کہ میں درست ہو جاؤں. عمل تو کوئی کرنا ہوگا. تو اس کے لیے اپنی نماز سے اگر شروع کر رہے ہو تو نماز کے مسائل کو بہشتی زیور کی مدد سے، بہشتی گوہر کی مدد سے دیکھو کہ کس کس جگہ میری نماز میں کوتاہی ہے. اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرو. اور میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میں سے جو شخص بھی جائزہ لے گا اس کو یقیناً کہیں نہ کہیں اپنی کوتاہی ضرور معلوم ہو جائے گی. اب چونکہ غفلت کے عالم میں گزر رہے ہیں
تو غفلت کے عالم میں گزرنے کی وجہ سے غلطیوں پر تنبہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ہم نے غلطی کر دی۔ لیکن جب ایک مرتبہ جائزہ لے کے بیٹھو گے، اپنی اصلاح کی غرض سے جائزہ لو گے، تو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا کہ بھئی فلاں جگہ کوتاہی تھی، تو اس کو درست کرو، سب سے پہلا قدم یہ ہے۔ تو جب یہ مطلب حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے کہ سنت کے مطابق ہماری نماز کے افعال آداب سنت کے مطابق ادا ہو جائے، تو پھر دوسرا قدم یہ ہے کہ دل نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرو۔ کیا مانا؟ کہ جب اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا، یہ ہاتھ جو اٹھائے جاتے ہیں اور ہاتھ اس طرح اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ در حقیقت عملاً یہ ایک اعلان ہے یا ایک اقرار ہے یا ایک عہد ہے کہ میں نماز کے سوا ساری چیزوں سے دستبردار ہو گیا، نماز کے سوا ساری چیزوں سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں صرف نماز کا ہوں اور نماز میری ہے، اور نماز کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ان سے میں دستبرداری اختیار کر رہا ہوں جب تک کہ سلام نہ پھیر لوں۔ یہ دستبرداری ہے۔ تو ذرا تصور کرو ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کیا کر ہاتھ اٹھایا، تو تصور کرو کہ نماز کے سوا ہر چیز سے میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ تو اب دھیان لگاؤ نماز کے افعال کی طرف، اور نماز کے افعال کی طرف دھیان لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لفظ زبان سے نکلے دھیان اس کی طرف لگاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کیا تو پتہ ہو کہ میں سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہوں، اور اس کی طرف توجہ کو اس کی طرف مرکوز کرو۔ سورہ فاتحہ شروع کی تو دھیان ہو کہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین کہا تو الحمدللہ رب العالمین کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں۔ اور پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، مجھ پر میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور پھر جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ تو ہر آیت کا جواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ہم ہیں کہ غفلت کے عالم میں پڑھتے چلے گئے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ ہر آیت پر وقف کرنا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وقف کرو، پھر الرحمن الرحیم کہہ کر وقف کرو، اور تھوڑا سا تصور باندھ لو کہ جس خالق اور مالک کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ جواب میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس سے خشوع حاصل ہونے میں مدد ملے گی۔ اور جب نماز میں کھڑے ہو تو تصور کرو کہ اگر میں کسی سربراہ حکومت کے دربار میں جاتا تو کس طرح جاتا، کیسی احتیاط کے ساتھ جاتا، کیسا بن ٹھن کر جاتا، اور کس طرح میں جا کر کھڑا ہوتا۔ وہ تو احکم الحاکمین ہے، ملک الملوک ہے، جس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے کلمات جو زبان سے نکال رہے ہو اس کی طرف دھیان کرو، اور اگر جماعت سے پڑھ رہے ہو، امام پڑھ رہا ہے تو امام کی تلاوت کی طرف دھیان کرو، وہ الفاظ کی طرف دھیان کرو۔ یہ ہے جب یہ کام کر لیا تو خشوع حاصل ہو گیا انشاءاللہ، اور اس میں پھر حضرت نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ تسلی کا بھی سامان عطا فرمایا کہ اپنی طرف سے کوشش کرو دھیان ان الفاظ کی طرف لگانے کی کوشش فرض ہے،
لیکن اگر غیر اختیاری طور پر انسان ہے، اس کو دل میں خیال آ گئے ادھر ادھر کے، غیر اختیاری طور پر آ گئے، تم نے ارادہ نہیں کیا تھا، اپنے اختیار سے نہیں لائے تھے، غیر اختیاری طور پر خیالات آ گئے تو انشاءاللہ معاف ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ وہ تمہارے اختیار سے باہر تھے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتے، اس لیے اس پر معافی ہے۔ لیکن جب تنبہ ہو جائے کہ میں تو بھٹک گیا، پھر دوبارہ نماز کی طرف دوبارہ آ جاؤ، پھر اس کو اپنے قصد سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے ان خیالات کو آگے نہ بڑھاؤ، بلکہ پھر واپس آ جاؤ انہی کلمات کی طرف۔ شروع میں ایسا ہوگا کہ جب آدمی یہ کام شروع کرتا ہے تو شروع میں ایسا ہوگا کہ غیر اختیاری خیالات کثرت سے آئیں گے، لیکن جوں آپ مشق کرتے جاؤ گے، جوں اس بات کا اہتمام کرتے جاؤ گے کہ دھیان الفاظ نماز کی طرف رہے، تو مشق کی کثرت سے پھر رفتہ رفتہ انشاءاللہ ایسا ہونے لگے گا کہ زیادہ وقت دھیان نماز اور اس کے الفاظ کی طرف رہے گا، اور پھر کم وقت ایسا ہوگا جس میں غیر اختیاری۔ یہ مشق کرنے سے کوئی کام جو ہے وہ بغیر مشق کے، ارادے کے، عزم کے، ہمت کے نہیں ہوتا۔ یہ ہمت کر لو، یہ عزم کر لو، تو پھر انشاءاللہ زیادہ وقت ایسا گزرے گا، پھر اگر ایک کا دکا آ گیا تو خوشو حاصل ہو گیا۔ حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ یہ کام کرنے کا ہے، اس کے بعد ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں، جو اپنے کرنے کا کام ہے وہ کر لو، اور پھر اس کے بعد مطمئن ہو جاؤ کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نماز ہماری نعمت ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، وہ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ مزہ آئے یا نہ آئے، ساری زندگی نہ آئے، ساری زندگی کوئی تجلی ظاہر نہ ہو، کوئی جلوہ ظاہر نہ ہو، کچھ نقصان نہیں، اگر سنت کے مطابق تم نے صحیح عمل کر لیا۔ اور یہ جو بیچ میں غیر اختیاری خیالات آ گئے تھے نا، تو حقیقت تو بات یہ تھی کہ یہ خیالات جو آ گئے تھے اس نے نماز میں نقص پیدا کیا، کمزوری پیدا کی، لیکن اس کا حل بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ اپنے عمل سے، کہ جب نماز سے سلام پھیرو تو 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز پڑھنے کے بعد۔ کیوں؟ یہ کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا جس پر استغفار کیا جا رہا ہے، لیکن استغفار کرنے کی اپنے عمل سے تعلیم دی، یہ بتانے کے لیے کہ نماز جیسی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھنی چاہیے تھی وہ تو ہم پڑھ نہیں سکے، ویسی ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا ہم ادا نہیں کر سکے، لہذا استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے بعد استغفار کر لے، اس نیت سے کر لے کہ یا اللہ اس نماز میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے، میں اس پر استغفار کرتا ہوں، تو جو کوتاہیاں ہوئی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گی، درگزر ہو جائیں گی، اور وہ نماز انشاءاللہ کامل مکمل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے کرنے کا کام، ہمت سے، عزم سے، مشق سے، اہتمام کر کے، یہ ہے کرنے کا کام۔ باقی یہ کہ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، تو یہ اس کی طرف زیادہ التفات کرنے کی ضرورت نہیں، لگ رہا نہ لگے مگر میں کروں گا۔ کسی نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا، تو حضرت نے فرمایا لگنا فرض نہیں، لگانا فرض ہے، یعنی لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، اور لگنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں۔ تم نے کوشش اپنی کر لی، نہیں لگا نہ لگے کوئی بات نہیں، لیکن کام ہو گیا، الحمدللہ عمل حاصل ہو گیا۔ تو یہ ہے سارا راہ عمل کھلی ہوئی ہے۔ اپنے اختیار کے عمل میں کمی نہ کرو اور غیر اختیاری امور کے پیچھے نہ پڑو،
یہ دو باتیں اگر یاد رہ جائیں تو یہ سارے طریق کا، سارے تصوف کا، سارے دین کا حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے جن دعاؤں کی فرمائش کی ہے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ محبوب صاحب کو جن کا حال میں انتقال ہوا ہے، پرچہ آیا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کی۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما۔ اور بھی ہمارے متعلقین میں اور مسلمانوں میں جن کا انتقال ہوا یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ارحم الراحمین۔ اور بھی جن لوگوں نے زبانی طور پر یا تحریری طور پر اپنی مرادوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے یا اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ان سب کی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین 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 آمین برحمتک یا ارحم